السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر گرم ہے اور اس وقت پچھلے ایک ہفتے میں ہوا اور ابھی ان واقعات کا تسلسل رکا نہیں ہے اور وہ واقعات ابھی جاری ہیں۔ یہ واقعات کہاں جا کے تھمیں گے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج 14 مئی گزر جانے کے بعد آج پہلا دن ہے جس میں کورٹ کی ورکنگ ہے اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے کیس 12:30 بجے طلب کیا۔ اس کی سماعت آج شروع ہوئی۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا اور ان کے کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے۔ تو یہ سب کہاں ختم ہوگا؟ عمران خان صاحب پہلا راؤنڈ جیت چکے ہیں۔ جو انہوں نے اداروں پہ دباؤ ڈالنا تھا اپنے کارکنوں کے اگریشن کی وجہ سے، اس کا ان کو فائدہ ہوا اور عدالت نے دوران ریمانڈ انہیں طلب کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان طلب کرنے کے بعد انہیں بھیج دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے دن ان کی تمام کیسوں میں ضمانت منظور کر لی۔ تو یہ پہلا راؤنڈ ایک لحاظ سے عمران خان نے جیتا اور اب دوسرا راؤنڈ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس وقت کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اپنے توہین عدالت کی کیا کارروائی موجودہ حکومت، کیبنٹ یعنی وزیر اعظم اور کچھ وزراء کے خلاف کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد کیا وہ جو پریشر اب مولانا فضل الرحمان ڈال رہے ہیں حکومت کی، ایک لحاظ سے حکومت کی ایک بڑی علائی جماعت کی حیثیت سے سپریم کورٹ پہ کیا سپریم کورٹ وہ پریشر لے گی، یہی سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خالد صاحب، میں نے بہت سے سوالات کر دیے ہیں، باری باری جواب دیتے جائیں۔ عمران خان نے پہلا راؤنڈ جیت لیا، آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میرے خیال سے راؤنڈ کہنا غلط ہے۔ وہ جو کچھ 9 تاریخ کو ہوا وہ راؤنڈ نہیں تھا، وہ کیا تھا ابھی تک اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جس طریقے سے فوج کے دفاتر اور اہم جگہوں پر اور شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان پر حملہ کیا گیا، یہ حیران کن ہے، کیونکہ اس میں فوج جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اس کا رخ جو ہے موڑا گیا فوج کی طرف، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے وہ ایک سبکی تو ہوئی، لیکن جو ایک امیج ہے وہ بڑا ہی برا گیا ہے، خاص طور پر جو لاہور میں کور کمانڈر کا جو گھر ہے، اس کو ہم جناح ہاؤس کہہ دیں یا کور کمانڈر کا گھر کہہ دیں، تو یہ جو اس طرح کی عمارتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں وہ ایک عمارت کی شکل میں یا کنکریٹ یا دیواریں یا چھتوں کا نام نہیں ہے، وہ ایک علامت ہوتی ہے۔ مطلب ایک کور کمانڈر کا جو گھر ہوتا ہے وہ ایک طرح کی فوج کی علامت ہے، تو وہ فوج کی اگر علامت پر حملہ کیا گیا تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ وہ جو شرپسند تھے ان کی نشاندہی ہو گئی ہے، وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ موب جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو گیا اس انداز سے کہ انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا اندر داخل ہو گئے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی قیادت آج سے نہیں، پچھلے چند ماہ سے ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان میں کیونکہ جو پینڈولم ہے وہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکتا ہے، تو انہوں نے یہ پریشر اس دفعہ طے کیا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم نے اس طرف کنورٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیں ہر جگہ پہ جو احتجاج ہوا، شہروں میں مختلف جگہوں پہ نہیں ہوا، صرف پی ٹی آئی کی کارکن یا لیڈرشپ، لوکل لیڈرشپ، وہ ملٹری انسٹالیشن، ملٹری ایسٹس یا پراپرٹیز کی طرف ہی گئی۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی نا، یہ تو مان لیں۔ دیکھیے، ایک تو جو آپ نے یہ پینڈولم کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، یہ پینڈولم والی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آپ شروع سے ہی دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے سیاسی مسائل جو ہیں جو عوام کے لیے ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں عوام کا ووٹ لے کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہنچتے ہی ان کے ذہنوں سے جو عوام کے مسائل ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ غائب ہو جاتی ہیں، پھر ان کی اپنی ذات ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی ذات اور اس کے جھگڑوں میں پارلیمنٹ کے اندر آج تک پچھلی 75 سال کی تاریخ میں کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ ہمیشہ عدالتوں میں گیا ہے۔
آپ اس کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. پھر یہ کہنا کہ پینڈولم جو ہے فوج کی طرف جاتا ہے، فوج کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ فوج جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ دیکھیے میں بتاتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب تک چند سال پہلے تک یا اس سے پہلے تک بہت سارے ہمارے لکھنے والے دانشور، بہت سارے ہمارے جو ہے ادیب جو ہیں، کالم نگار جو ہیں، ٹی وی پر بولنے والے، وہ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ فوج کی اپنی ضرورت ہے. آج ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. آج وہی تمام عناصر جو اس وقت فوج کو اس طریقے سے تانا زنی کرتے تھے کہ یہ فوج اپنی کشمیر کے مسائل کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے یہ جو ہے انہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے ہوئے، آج ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک جس کے دونوں طرف بلکہ چاروں اطراف، ایک طرف سمندر ہے تو وہ بھی کوئی اتنا اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اگر ہر طرف دشمن ہے تو پھر سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہم نے بننا ہی بننا تھا نا. آپ چاہے جتنا مرضی اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں. پھر جب پینڈولم دیکھیے، جس وقت پینڈولم گھوم کے فوج پہ آئے گا کہ فوج نہیں سیاستدانوں کی جو باہمی لڑائی ہیں اس کو حل کرانا ہے، بیچ کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، تو پھر یہ اس طریقے سے یہ کب تک چلے گا؟ یہ اس کا آؤٹ کم ہے. اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہمارے سیاستدان اپنی ایگو سے باہر نکل کر اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل کرتے اور وہ اس طریقے سے اشارہ نہ کرتے کہ فوج کرے گی، تو میرے خیال ہے کہ یہ حالات نہیں ہوتے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پارلیمنٹ سے وہ باہر آ گئے، انہوں نے تو ہر چیز پارلیمنٹ سے باہر طے کرنے کی کوشش کی نا. اور اس درمیان میں تو پی ڈی ایم کی حکومت بار بار انہیں کہتی رہی کہ پارلیمنٹ میں آئیں یا پارلیمنٹ ہی سیاستدان بیٹھ کے بات کریں. یہ زرداری صاحب نے بھی میسج دیا اور بھی چیزیں ہوتی رہیں بار بار انٹرویوز میں، بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہوا تو نہیں نا. نہیں، اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیے اس کی بھی وجہ، بات پھر وہی سیاستدانوں پہ آ جاتی ہے. عمران خان بھی تو سیاستدان ہے نا، اسی ہمارے ملک کا اسی وجہ. عمران خان نہیں، آپ نے پہلے بات کی، اس کا جواب سن لیجیے. آپ نے کہا کہ وہ باہر آ گیا اور سارے کہتے رہے کہ آ جاؤ. جب انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، پھر سب نے کہا نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا یہ کیوں آئے گا. مطلب دیکھیں یہ ہمارے سیاستدانوں کا جو دوغلا پن ہے. دیکھیں دوغلا پن نہیں ایشو نہیں ہے. دیکھیں اس وقت تک جب انہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مشکل ٹائم تھا اور جس وقت ضرورت تھی، اور اب بھی میں آپ کو شرط لگانے کو میں تیار ہوں، اب بھی سیاستدانوں کو ہی بیٹھ کے معاملہ طے کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک نہیں کر رہے. یہ دیکھیے آج جو بات کس کو سمجھنی ہے، یہ سب کو سمجھنی ہے. دیکھیے بات اب زیادہ ذمہ داری کس کی ہے. دیکھیے آپ عمران خان کی کہہ رہے ہیں نا، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت وہ تمام جماعتیں فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکال رہی ہیں پورے پاکستان میں. یہ بہت خوشی کی بات ہے، ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں حضور میں یہ میری جملہ پورا کرنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی چاہیے کہ بجائے بیانات دینے کے وہ بھی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسی طریقے سے ریلی نکالیں اور بتائیں کہ یہ فوج ہماری ہے، اور اپنی صفوں کے اندر موجود وہ تمام شرپسند عناصر ان کو نکال باہر کریں، قانون کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. آپ کی یہ خواہش اپنی جگہ پر، لیکن کیا عمران خان صاحب ایسا کریں گے؟ کرنا چاہیے نا جی. دیکھیے بات پھر وہی ہے. دیکھیے بات پھر وہی آ جائے. دیکھیے میرے خیال ہے کہ کرنا چاہیے اور کریں گے. اگر دیکھیے دوسری طرف چاہیے پہ خواہش ہے. اچھا یہ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک معاملات اس طریقے سے نارمل نہیں ہیں. کوئی ابھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ایک ابہام ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اتنی زیادہ افواہیں زیر گردش ہیں جو کہ اگر وہ اس کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے جو جس کے پاس وہ سیل فون ہے تو وہ بھی مشتعل ہے، اگر وہ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے تو وہ بھی اشتعال میں ہے. مطلب ہے کہ کوئی جلتی کے اوپر پانی پھینکنے کے بجائے پٹرول ڈالنے سے باز نہیں آ رہا. یہ کون ہے؟ یہ دیکھیے کوئی ایک فرد جماعت نہیں ہو سکتی. دیکھیں دونوں پارٹیوں کی سیاسی قیادت ایک لحاظ سے کہہ لیں، اور دوسرے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ایج ہے وہ پی ٹی آئی لیتی ہے، وہ ایک بیانیہ بناتی ہے. ان کے ورکر متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے جو اپنی پارٹی بنائی ہے اور بیس رکھا ہے اور اپنا انفلوئنس بڑھایا ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بنایا ہے. اور ان کے جو ورکر ہیں اب پارٹی ورکر نہیں شمار ہوتے، اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں. پہلے نظریاتی ورکر شمار ہوتا تھا معذرت کے ساتھ. اس میں سب زیادہ رول جو سوشل میڈیا میں بات کریں گے تو زیادہ رول پھر پی ٹی آئی کا ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سوشل میڈیا کا اس طریقے سے استعمال نہیں تھا.
دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وہ جو روایتی پرانے سیاستدان باقی 13 جماعتیں ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں, کیا وہ اپنے وہ جو مدارس کے لوگ ہیں ان کو سوشل میڈیا کے استعمال کی تعلیم نہیں دے سکتے, بجائے اس کے کہ ان کو وہ اپنا ڈنڈے پکڑا کے, اور انہوں نے آج سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے, تو کیا یہ وہی ایک پارٹی کے لوگ ڈنڈے دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز جو ایک کے لیے غلط ہے وہ بھی غلط ہے. عمران خان کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کسی صورت کے, وہ لوگوں کو اشتعال دلا کر اور اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کا جو اہم سیکیورٹی کا ادارہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے کارکن حملہ آور ہوتے. مائن اسی طریقے سے اگر وہ انہیں عدالتی فیصلے کا کسی طرح کا کوئی ابہام ہے, خوف ہے, تو یہ کس کے لیے؟ ابھی ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ جو مخالف ان کے تھے انہوں نے اپنا اتحاد بنایا, ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ 80,000 سے زیادہ لوگ ان کے اموات ہو چکی تھی, ان کی اموات ہو جو زلزلے میں. ابھی کتنا عرصہ گزرا ہے جی, مطلب ہے ابھی تک تو ان کی پوری طریقے سے ملبہ نہیں اٹھایا جا سکا ان عمارتوں سے جو وہ گری ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتخابات کرائے نا جی, اور اس لیے کرائے کہ حتمی فیصلہ بھی انہوں نے عوام سے ہی لینا تھا, اور وہ دوبارہ اگر جیت کے آ گئے تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے نا. اب وہاں پر وہ جو ہار گئے, اگر ان کی جگہ عمران خان ہو تو کیا وہ ڈنڈے چھوٹے نکل لے کر باہر آ جائے؟ یہ طریقہ غلط ہے. کوئی بھی جماعت اگر وہ انتخابات میں ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے اپنا ہوم ورک کرے, نئے سرے سے تیاری کرے, اپنا نیا بیانیہ تیار کرے. یہ سب کو کہہ رہا ہوں میں. دیکھیے میں سب کو دیکھیے اس وقت جب سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے, عمران خان کو آپ اس سے باہر نہیں کر سکتے. وہ بھی آپ کے ملک کا اسی طریقے سے سیاستدان ہے جیسے باقی ہیں. اگر باقی جو ہیں وہ سارے ہی اس میں شامل ہیں, رویہ سب کا دیکھ لیں, سب کی ایگو ہے نا جی, کہ سب کی ایگو ہی ان مسائل کی ساری جڑ ہے, جس کی وجہ سے پہلے بھی 2-2, 2.5 سال کے بعد اسمبلیاں جو ہیں ٹوٹتی رہیں. کیا وہ ایسا نہیں تھا؟ کیا اس وقت یہی ماحول نہیں تھا؟ کیا آپ فراموش کر دیا آپ نے؟ یہ جو آج کی نئی نوجوان نسل ہے انہیں تو شاید علم نہیں ہے, لیکن یہ پرانی آپ کی پوری تاریخ ہے کہ کب ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں. اچھا آپ نے بات کی کہ جی مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں وہ ڈنڈے لے کر آئے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ تو جو بھی ایک جلسہ کرتا ہے اس کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ سیکورٹی کا انتظام وہ خود کرتے ہیں. اگر ان کے لوگوں کے پاس کلاشن کو کسی نے دیکھی ابھی تک جو ویژولز آ رہے ہیں, کسی نے اور اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہیں, وہ بھی ان لوگوں نے جنہوں نے سیکیورٹی سنبھالنی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے معذرت کے ساتھ, ابھی جب تک کچھ ہوتا نہیں ہم اس سے پہلے بات نہیں کر جی, سکتے. مطلب انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے. دیکھیے ایک جماعت نے قانون ہاتھ میں لے لیا, ہم بھگت رہے ہیں, نقصان ہوا, عالمی سطح پر ہمارا ایک امیج خراب ہوا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دوسری جماعت جو ہے وہ جب تک وہ سب کارگ نہ گزرے. ایسا نہیں, دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیانات ہیں, جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں جس انداز سے, جس لب و لہجے میں, کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی تو یہ پتہ نہیں کیا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھمکیاں, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا روزانہ جو خطاب ہوتا ہے, اور جو دھمکیاں اس سے پہلے ایک دی گئیں اور رہائی کے فوراً بعد اگلے دن میڈیا میں, ان دھمکیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ سب ایک جیسے سیاستدان ہیں نا, تو پھر عمران خان صاحب بھی آنا کہ ہے نا. دیکھیے میں نے تو دیکھیے میں نہیں سمجھتا. ہمارے معاشرے میں دیکھیں جی, ایک ہی زمین میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی طریقے کا بیج ڈال کے اس میں جو فصل ہوتی ہے, آپ کہیں ایک جو ہے وہ خوشہ جو ہے وہ اس میں وہ گندم کا نکل آئے, اور دوسرا خوشہ ہو گندم کا بیج اور اس کے اوپر مکئی کے چھٹے نکل آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں جو سیاسی ماحول ہے, ہمارے ہاں جو سیاسی لیڈران ہیں, جو دوسرے درجے کے, تیسرے درجے کے یا عام کارکن جو ہیں, وہ اپنی پارٹیاں بدلنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر جتنے دیکھیے جتنے باہر کے لوگ جو ہیں دیگر پارٹیوں کے ان میں آئے, تو اس کا خمیازہ پھر عمران خان نے, اگر عمران خان اپنے نظریاتی کارکنوں تک محدود رکھتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انہی میں سے بہت سارے لوگ جب واپس چلے گئے دیگر پارٹیوں میں, پھر وہ ان کے لیے قابل قبول ہو گئے. جب تک یہ ہارس ٹریڈنگ کا طریقہ, اس کو ہارس ٹریڈنگ ہی کہیں گے نا, یہ اصطلاح آج کی نہیں ہے. یہ اصطلاح کب نکلی تھی یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, یہ بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے سے نکلی ہوئی ہے, کہ اسی زمانے میں کہہ دیے گئے تھے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد پھر چھانگا مانگا کی جو سیاست تھی, یہ سارا سلسلہ کب جا کے رکے گا؟ اس کے بعد طریقہ کار بدل گئے, کوئی نہیں بدلا جی. ہمارے دیکھیے اس کے بعد آپ کو پورے کے پورے گروپس دیے گئے. دیکھیے ماضی کے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنے سیاسی فیصلے تھے ان کا اینڈ جا کر عدالتوں سے ہوا. ویسے ایک بات, تو اب بھی پھر وہ عدالتوں کے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب لکی نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر الزام یہ لگتا رہا اور ساری چیزیں, اور ہماری مطلب یہ ہسٹری تو ہمارے سامنے لکھی گئی, پولیٹیکل ہسٹری
ہمارے سامنے سے گزری، ہم اس کے شاہد ہیں کہ وہ 1996 سے لے کر 2011 تک کی سیاسی جدوجہد ایک طرف، اور 2011 سے اس وقت تک کی سیاسی جو ان کا چہرہ ہے وہ ایک طرف ہے، اور اس سارے اس میں وہ نظر آئے ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیس معذرت کے ساتھ. اس وقت وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیس ہے. مطلب یہ ان کی کامیاب پولیٹیشین کی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی یہ صادق آتی ہے ہمارے تمام سیاست اس وقت کے سر جی. جب آپ بات کرتے ہیں صرف اس وقت کی نہ کیجئے، مطلب ہے کہ اس کے بعد جو نیا زمانہ آئے گا. صرف عمران خان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر اس کو چھوڑو، ابھی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. میں اس لیے چلا جاتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی قوم ہے نا، موسٹ پاپولر لیڈر. دیکھیے یونیک کیس ان 3 سالوں میں 4 سالوں میں 18 کے بعد کتنی پاپولیشن ہے جن کے شناختی کارڈ بنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ان میں سے کتنے ایک نوجوان ہیں جو ایکٹیو ہوں گے. ٹھیک سر. باقی تو سارے جتنے سیاستدان ہیں، کیا شاہ محمود قریشی جو ہے پہلے دن سے پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، کیا اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں، کیا یہ سب پہلے دن سے پیپل پارٹی کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک تو الیکٹیبل کا جو رول ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس پہ سودے بازی نہ ہو سکے. خدارا ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا میں جمہوریت جو ہے، جب تک جمہوریت کو آپ عوام کے اوپر اسی طریقے سے ان کے حقوق کے لیے نافذ نہیں کریں گے، ان کے مسائل کے لیے نافذ نہیں کریں گے. جو اب کیا عمران خان کو فکر ہے کہ اس وقت جو ہے ڈالر جو ہے وہ چند دنوں میں ہی 13 روپے ہماری کرنسی جو ہے وہ گر گئی ہے، اس کے اثرات کیا سامنے نہیں آئیں گے؟ 13 روپے یا 14 روپے گر جانا، ڈالر جو ہے اب مہنگا ہو جانا، جبکہ ڈالر عالمی سطح پر اتنا مضبوط نہیں ہے. 14-15 روپے بڑھے اور 14-15 روپے ایک ہی دن میں ختم ہو گئے، واپس آ گئے. مطلب یہ چیزیں فلیکچویٹ ہو رہی ہیں. یہ فلیکچویشن نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے اب بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں جب سے یہ سلسلہ اچھا میں اکانومی پہ چھوڑے، ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا آج، اس میں مسلم لیگ نواز بھی شریک ہو رہی ہے، اور اس میں اگرچہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن انہوں نے بھی اس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے، اور آج سپریم کورٹ میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، ممکنہ طور پہ اہم ڈیولپمنٹ 12:30 بجے وہ کیس لگنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس رخ اختیار کرے گا آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اجازت دیں گے کہ وہ اس جو ایک دھرنا ہے جس کو وہ انہوں نے دھرنے کا ہی نام دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا استعفیٰ نہیں دے دیتا. اگر اسی طریقے سے دباؤ کے نتیجے میں ہی ہمارے اہم اداروں کے جو سربراہان ہیں ان سے استعفے لینے ہیں تو پھر تو یہ ایک روایت ہے نا جی جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو پھر تو کل کو کوئی بھی جماعت، یہ ملک تو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنا ہے نا جی. کل یہاں اس جگہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہم میں کب یہ عقل اور شعور آئے گا کہ ہم اپنے مسائل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کی بجائے اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بلائیں، پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو، آئیں جناب بیٹھیں بات چیت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. باہر کسی کو کہیں نہیں جی کوئی ہمارے اس میں مداخلت نہیں کرے گا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ لیکن نہیں ہوگا. اگر 75 سالوں میں نہیں ہو سکا تو آپ کہیں گے کہ آئندہ 75 سالوں میں ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئین اپنی مرضی کے خلاف جب اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کوئی اس پہ عمل درآمد کرنے کو لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس وقت پوری قوم اس لحاظ سے ضرور دکھی ہے اور ان کو ایک باقاعدہ تکلیف ہوئی ہے جس طریقے سے کہ ڈیلی، کیا ابھی پچھلے دنوں ہمارے بلوچستان میں وہاں پہ جو دہشت گردوں کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، کیا اس میں ہمارے جوانوں نے شہادتیں نہیں دیں؟ تو کب رکے ہمارے شہادتوں کا سلسلہ؟ اس دوران اگر ہمارے ہی لوگ بھائی بند پی ٹی آئی کے چاہے کارکن تھے یا ان کے اندر شرپسند تھے جو بھی تھے، انہوں نے جس طرح جا کے شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلایا، نقصان کیا، تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. مطلب اس کی مذمت بھی چھوٹا لفظ. یہ سیاست نہیں ہے. یہ سیاست کیا؟ سیاست تو ہے ہی نہیں نا. یہ سیاست نہیں ہے. اور ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو بس حقیقی غلامی کیا. اب وہ امریکہ سے شروع ہوا معذرت کے ساتھ، اور اب وہ لگتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اس طرف چل پڑے ہیں. اب کل انہوں نے تو دیکھیے جی، اگر معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس میں عمران خان ہو، چاہے اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے ہوں، چاہے مجھے کیوں نکالا ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ وہ اپنے سیاسی اکٹھ اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کی بنیاد پر فوج کو شکست دے دیں گے تو یہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیں. پاکستان جیسا ملک, اس میں یہ فوج جو ہے یہ عوام سے آئی ہوئی ہے. اس میں کوئی نوابوں کے کتنے سیاستدان ہیں جن کے بچے جو ہیں اس وقت فوج میں ہیں, کوئی گنتی تو کرائے. نہیں ہے, وہ نہیں بھیجتے. وہ کیوں بھیجیں گے اتنی سخت زندگی کے لیے جہاں زندگی کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہے. کل کو جو گولی آئے گی سرحدوں پہ یا کہیں دہشت گردی ہوتی ہے, اس میں دہشت گرد نے یا گولی نے یا توپ کے گولے نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے صاحب ایک جو افسر کھڑا ہے, جوان کھڑا ہے, اس کا باپ جو ہے وہ بڑا جناب بہت نامور سیاستدان ہے یا جاگیردار ہے. غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ماننے والی ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ جو بہرحال قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں اور خاص طور پہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی ذمہ دار ہیں, پاکستان کے دفاع کے ذمہ دار ہیں, وہ جاب نہیں کرتے. وہ ایک جذبے کے تحت آتے ہیں اور جذبے کے تحت وطن کا دفاع ان کی پہلی ترجیح ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جان جا سکتی ہے, تو اس کا جو سب سے بڑا صلہ ہے شہادت کا, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو سکتے ہیں, لیکن اس لیے وہ اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں اور فوج میں آتے ہیں. لیکن اسے پاکستان کی پولیٹیشین کوئی بھی ہو اور اس کو اس انداز میں کرنا, فریق بنا لینا اور ان کی خدمات کو, جذبے کو شک کی نظر سے دیکھنا اور اس پہ کویسچن کرنا, یہ بھی کوئی شاید اچھی بات نہیں ہے اور شاید مناسب بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں, خاص طور پہ پی ٹی آئی اور اس کے بعد جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کو اس حوالے سے اور ان کی قیادت کو ایک ذمہ دار رسپانس دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.